بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز۔ آج ہم ایک کتاب جس کا نام دا سیکرٹ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کتاب پر بعد میں ایک مووی بھی بنائی گئی جس کا نام بھی دا سیکرٹ ہی رکھا گیا۔ یہ مووی 2006 میں ریلیز ہوئی اور اس کی مصنفہ رونڈا برائن ہیں۔ رونڈا خود بتاتی ہیں کہ جس دوران وہ یہ کتاب لکھ رہی تھی ان کی زندگی بے شمار مسائل کا شکار تھی۔ اس کتاب نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی اور اس کو 50 مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا اور اس کی 34 ملین کاپیز فروخت ہوئیں۔ اس دوران رونڈا کے مختلف اخباروں اور میگزینز میں انٹرویوز شائع ہوئے اور ان کو اس دور کی بااثر ترین شخصیت شمار کیا گیا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس مووی کے اندر کیا ایسی خاص بات ہے جس کی وجہ سے اس نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی۔ دا سیکرٹ ایک ڈاکومنٹری مووی ہے جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے نامور لوگوں کا انٹرویو کیا گیا ہے اور ایک خاص فینومنا جسے لا آف اٹریکشن کہتے ہیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے خالصتاً سائنٹیفک فیکٹس کا سہارا لیا گیا ہے۔ شرکا اپنے اپنے انداز میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ارد گرد پیش آنے والے حالات کا تعلق در حقیقت ہمارے ذہن میں موجود ہماری سوچ سے ہوتا ہے۔ دراصل ہم جو کچھ سوچتے رہتے ہیں ہم در حقیقت ان چیزوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ باب پروکٹر جو ایک فلسفی ہیں کہتے ہیں کہ دنیا میں 1% لوگوں کے پاس دنیا کی 96% دولت ہے۔ یہ ایک محض اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ اس راز کو جانتے ہیں جس کا نام لا آف اٹریکشن ہے۔ جان اشرف نے اس کو سمجھانے کی کوشش اس طرح کی ہے کہ ہماری سوچ ایک میگنیٹ ہے جو دوسرے میگنیٹ کو اپنی طرف کھینچتی رہتی ہے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں اس کو ایک واضح انداز میں اپنی سوچ میں رکھیں تاکہ اس کو حاصل کر سکیں۔ مائک دولے جو ایک مصنف ہے کہتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے تھاٹس بیکم تھنگس، یعنی ہمارے خیالات ہی ہمارے حالات بن جاتے ہیں۔ جب ہم کسی خیال کو سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن سے ایک وائبریشن پیدا ہوتی ہے جو ایک خاص فریکوینسی کی شکل میں خارج ہوتی ہے۔ جب ہم بار بار انہی خیالات کو سوچتے ہیں تو وہی فریکوینسی بار بار خارج ہوتی رہتی ہے۔ قدرت یا کائنات ہمیں اسی فریکوینسی کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتی ہے اور اسی قسم کے حالات کو ہمارے سامنے لا کر پیش کر دیتی ہے جو ہمارے خیالات کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو ایک خوشحال آدمی تصور کرتے ہیں تو اسی طرح کے حالات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور اگر ہم اپنی مشکلات کے بارے میں اور پریشانیوں کے بارے میں مسلسل سوچتے رہتے ہیں تو اسی قسم کے حالات پلٹ پلٹ کر ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ لا آف اٹریکشن اس بات میں فرق نہیں کرتا کہ آپ اچھا سوچ رہے ہیں یا برا سوچ رہے ہیں، آپ کی سوچ کی وجہ سے خارج ہونے والی فریکوینسی آپ کے سامنے وہی حالات لا کر پیش کر دیتی ہے۔ اگر آپ مسلسل قرضوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کے قرضے بڑھتے ہی چلے جائیں گے، اور اگر آپ تصور کریں گے کہ آپ اچھے حالات کی طرف جا رہے ہیں تو یہ آپ کے حالات کی بہتری کا سبب بن سکتے ہیں۔ سائنسی طریقوں سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مثبت سوچ کی طاقت منفی سوچ کی طاقت سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر جو نے لا آف اٹریکشن میں انسان اور قدرت کے رول کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے الادین کے چراغ کی مثال دی ہے۔ جس طرح چراغ سے برآمد ہونے والا جن جو کہ الادین سے کئی گنا زیادہ طاقتور اور بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ ایک ہی جملہ کہتا ہے، Your wish is my command. یعنی آپ کی خواہش کی تعمیل ہوگی۔ اس طرح آپ جب بھی قدرت سے کوئی چیز چاہتے ہیں تو آپ کو عطا کر دی جاتی ہے، لیکن آپ کو اپنی خواہش کا اظہار واضح انداز میں کرنا پڑتا ہے۔ جو پروسیس استعمال ہوتا ہے اس کو کریٹو پروسیس کہا جاتا ہے۔ اس کے 3 سٹیپس ہوتے ہیں۔ سٹیپ 1 آسک۔ قدرت آپ کے الفاظ کو نہیں بلکہ آپ کے خیالات کو پڑھتی ہے، اس لیے جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں اس کو ایک واضح انداز میں اپنے تصورات میں رکھیں۔ سٹیپ 2 آنسر۔ آپ جو بھی چیز قدرت سے مانگتے ہیں
آپ کو مکمل بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو ملے گی، یا تو قدرت وہ آپ کو مہیا کر دے گی یا آپ کو اس کے پاس لے جائے گی۔ اس کے لیے اس بات کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ جانیں یہ کس طرح سے ہوگا۔ اسٹیپ 3 ریسیو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی طور پر آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کریں کہ آپ کو اپنی مطلوبہ چیز حاصل ہوگی۔ اس بات کو مزید سمجھاتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ایک بہت ہی پاورفل پروسیس ہے جسے کہتے ہیں ویژولائز میٹریلائز، یعنی آپ تصورات کے ذریعے وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں جو کہ آپ چاہتے ہیں، جس کو پانے کے لیے آپ کو اپنے اندر مثبت سوچ کو اجاگر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ جو اچھی چیزیں آپ کو میسر ہیں اس کا شکر ادا کریں۔ انسانی ذہن کی تصوراتی طاقت کو ثابت کرنے کے لیے ایک سائنسی تجربہ کیا گیا جس میں اولمپک ایتھلیٹس کو ایک لیبارٹری میں بلایا گیا اور ان پر بائیو فیڈ بیک آلات نصب کی گئے، یعنی ECG وغیرہ، اور ان کو ایک کرسی پر بٹھا کر کہا گیا کہ آپ تصور کریں کہ آپ اولمپک ریس میں دوڑ رہے ہیں۔ بائیو فیڈ بیک اکوپمنٹ سے حاصل ہونے والے نتائج نے یہ بات ثابت کی کہ وہ تمام کیفیات جو کہ ایک ایتھلیٹ کے ساتھ پیش آتی ہیں جسمانی طور پر، وہ تمام کیفیات ان میں اجاگر ہو گئیں۔ مثلا دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا، ان کے مسلز کا ایکٹیویٹ ہو جانا، بالکل اسی طرح جس طرح وہ سچ مچ میں بھاگتے ہوئے ان کے اندر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میڈیسن میں ایک ٹرمینالوجی ہے پلیسیبو، اور اس کے ایفیکٹ کو کہتے ہیں پلیسیبو ایفیکٹ۔ پلیسیبو ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر مریض کو ایک عام سی دوا یا ایک شوگر ٹیبلٹ دے کر یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے علاج کی بہترین دوا ہے، اور بیشتر موقع پر مریض اس دوا سے صحتیاب بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ تمام ہوتا ہے انسانی ذہن کی صلاحیت کی وجہ سے۔ تو انسانی ذہن کی اس طاقتور صلاحیت کو استعمال کر کے ہم تمام اہداف جو ہمیں چاہیے حاصل کر سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہم اپنے ذہن کا صرف 5 سے 6% حصہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ بات جان سکیں کہ ہم ذہن کا زیادہ حصہ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں تو ہم اس سے مزید فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کائنات میں موجود تمام اشیاء، جن میں انسانی جسم بھی شامل ہے، چھوٹے چھوٹے ذرات یعنی ایٹمز سے مل کے بنی ہیں، جس میں موجود توانائی کی وجہ سے وہ ایک مسلسل وائبریشن کی حالت میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک خاص فریکوینسی کی انرجی ویوز خارج کرتے رہتے ہیں، اور ہم ان ہی انرجی ویوز کے ذریعے اپنے خدا کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں۔ کائنات میں کسی چیز کی کمی نہیں، ہم اپنے ذہن کی طاقت سے وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں نہ سوچیں جو ہمیں نہیں چاہیے، اور صرف انہی کے بارے میں سوچیں جو ہمیں چاہیے، تاکہ ہمارا میسج ایک واضح انداز میں خدا تک پہنچے۔ دوستو، یہاں تک تو تمام باتیں وہ تھیں جو اس کتاب یا مووی میں بتائی گئی ہیں۔ اب آخر میں اپنی ذاتی رائے بھی دینا پسند کروں گا۔ یہ تمام باتیں وہی ہیں جو ہمیں قرآن اور حدیث کی شکل میں بتائی جا چکی ہیں، لیکن ہم ان کو اچھی طرح سمجھ نہیں پائے۔ یقیناً یہ معلومات ہم کو ان چیزوں کو جو ہمیں پہلے سے معلوم ہیں ایک مختلف انداز میں سمجھنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ میں اپنی بات کو چند حوالوں کے ذریعے پیش کرنا چاہوں گا۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کے جز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکل حالات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔ اسی طرح سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان جیسا ہوں، اور اگر وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اس طرح کی ویڈیو پسند کرتے ہیں تو ہمیں کامنٹ باکس میں رائے دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔